الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بھی برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجئے، جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن بیوی کے حقوق پر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اچھی نیتیں فرما لیں انشاءاللہ الرحمن، توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی، یاد بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ الرحمن عمل بھی کریں گے۔ انشاءاللہ عمل کا بھی جذبہ اللہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ عمل کی بھی نیت ساتھ کر لیجئے اور ساتھ یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک شخص امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ جب اس شخص نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تو خود امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو بلوا کر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کی، حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں واپس لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ آئیے وہ چند حقوق کیا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بتائی۔ نمبر 1، وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 3، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا، یہ تمام فائدے تو مجھے بھی حاصل ہو رہے ہیں، تو مجھے بھی اپنی بیوی سے اس طرح لا تعلقی اختیار نہیں کرنی چاہیے، مگر افسوس میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا۔ آج کے بعد بھی میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتار اور اپنے عملی کردار کے ذریعے بیوی کی شکایت لے کر آنے والے شخص پر یہ بات واضح کر دی کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جو مدنی پھول عطا فرمائے، ان سے یہی درس ملتا ہے کہ شوہر کو عفو درگزر، بردباری، تحمل مزاجی اور وسیع ظرفی جیسی خوبیوں کا پیکر ہونا چاہیے۔ واقعی اگر شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں اور اس کے احسانات پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں پر اس سے درگزر کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا گھر خوشیوں کا گہوارہ نہ بن سکے۔ سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نیت فرما لیں میں آپ انشاءاللہ الرحمن
عفو درگزر سے کام لیں گے۔ گھر کو امن اور خوشیوں کا گہوارہ بنانے میں شوہر کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نہیں نبھائے گا اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس گھر میں خوشیوں کے پھول کیسے کھلیں گے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بیویوں کے حقوق کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ بیویوں کے حقوق کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ اللہ الرحمن نے پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ پتہ یہ چلا اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرما دیا اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح عورتوں مردوں کے حقوق ہم جتلاتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہم پر ہیں۔ تو آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بہترین بننا چاہتے ہیں، بہتر ہونا چاہتے ہیں تو ارشاد میں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مسلمان مرد شوہر کسی مسلمان عورت بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ کوئی مسلمان مرد شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک بات بری لگتی ہے تو دوسری اس کے اندر خوبی ہوگی، اس پہ نظر رکھ لینی چاہیے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلاموں کو مارتا ہے، پھر دن کے آخر میں اس سے صحبت کرے۔ نمبر 4، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس تم عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ نمبر 5، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فعل سے محفوظ فرمائے اور پیار سے محبت سے اپنے گھر کے نظام کو چلانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک حکایت سماعت فرمائی، انشاءاللہ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک نیک بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اور آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ ایک ایسا شخص
جو کثرت عصیاں کے سبب گرفتار عذاب ہونے ہی والا تھا، کہ اس کے تمام قصور صرف اس لیے معاف کر دیے گئے کہ اس نے اپنی زوجہ کا ایک چھوٹا سا قصور معاف کر دیا تھا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زوجہ کی غلطیوں اور بد اخلاقیوں پر صبر کرنے لگے تو نہ صرف گھر میں چاہت، امن اور باہمی اتفاق کی فضا قائم ہوگی، بلکہ نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ پاک اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا، اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ پاک اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، دونوں کے وارے نیارے۔ تو چاہیے اگر ان روایات کو پڑھے، اسلام کو پڑھے، دین کو پڑھے، اور اسلام میں کیا تعلیمات دیتا ہے، غصے پہ ضبط کریں، پیار محبت کی فضا کو قائم کریں، تو انشاءاللہ پھر ہمارے وارے نیارے گھروں میں سکون بھی رہے گا، اطمینان بھی رہے گا، اور میاں بیوی کی ناچاکیاں بھی دور ہوں گی، پیار محبت کی فضا قائم رہے گی۔ تو نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن، میرے آقا کے جو میٹھے میٹھے فرامین ہیں ان پر میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عمل کی، آپ بھی نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ کوئی بات نہیں، ان کی اگر تھوڑی بہت مسٹیک ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عفو و درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اب سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔